بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اسلامی چینل اسلامک ہسٹری میں ہم یہ تاریخی سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اسلامی وراثت کی کہانیوں کا، اور اس میں ہم بیان کر رہے ہیں اس کی سب سیرت جو کہ جنگجوؤں اور فتوحات پر منحصر ہے۔ ہم نے فتح مکہ کو شروع کیا ہوا، تو فتح مکہ کا آج تیسرا حصہ ہے، سیریل کا چوتھی قسط ہے اور فتح مکہ کا تیسرا۔ تو دوستو، جب ابو سفیان نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کا خط دیا تو آپ اس کے مضمون سے آگاہ ہوئے، تو آپ اپنے اس قوم کی امید کو قبول کرنے میں بالکل مردود نہیں ہوئے، جس نے آپ سے رحم کی اپیل کی تھی، اور انہی آپ نے تکلیف محسوس کی اور نہ ہی قوم کے رحم طلب کرنے کی مقابلہ میں کسی تشدد کا اظہار کیا، جبکہ اس کے برعکس ایس کے انقلابیوں کا اپنی پناہ گاہوں میں رہنا ان قریشیوں کے لیے خطرناک مالی اور جانی نقصان کا سبب بن رہا تھا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو اذیت دینے کا کوئی طریقہ نہیں چھوڑا تھا، مگر کینے اس شخص کے دل میں کیسے رہ پا سکتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے رحمت العالمین بنا کر بھیجا، جس کا مقصد اپنی قوم کو ہدایت دینا اور اسے گمراہی سے بچانا ہو۔ اور جو مکہ میں اپنی قوم کے ہاتھوں سخت آزمائش میں بھی کہتا تھا کہ اے اللہ، میری قوم کو ہدایت دے کہ وہ نہیں جانتے، درگزر کرنے کی روح کے مطابق اور کینہ پروری سے کنارہ کشی کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کی امید کو قبول کیا، اور انقلابیوں کے لیڈر ابو البصیر اور اس کے نائب ابو جندل کو ایس میں لکھا کہ وہ دونوں اپنی جنگوں کو چھوڑ دیں اور اپنے آدمیوں سمیت دونوں میرے پاس مدینہ میں آ جائیں۔ کہتے ہیں کہ جب انقلابی لیڈر ابو بصیر کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط موصول ہوا تو اس وقت وہ مرض کی وجہ سے علالت نظام میں تھا۔ اس نے خط کھول کر پڑھنا شروع کیا تو اس کی روح پاک کے اس خال میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس کے ہاتھ میں تھا، اللہ کے حضور حاضری ہو گئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ خط پڑھنے سے قبل ہی اس کی وفات ہو گئی، تو اس کے نائب ابو جندل نے وہ خط پڑھا اور پھر تمام انقلابی ایس کے پناہ گاہ میں اس پہلے بہادر انقلابی کو دفن کرنے کی تیاریاں کرنے لگے۔ اس کے بعد ابو جندل نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تنفیذ کی ذمہ داری لے لی، اور اس نے مشرکین مکہ کے خلاف مسلح کارروائیوں کو روک دینے کا حکم دے دیا، اور اپنی فوج کو یہ پیغام دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی منشا ہے۔ سب نے حکم کی اطاعت کی۔ پھر ابو جندل قریشی نوجوانوں کے ساتھ جو 70 کی دیہات میں تھے مدینہ میں آیا۔ اس دوران میں بعض غیر قریشی انقلابیوں نے اپنے صحرائی ٹھکانوں کو واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ ایس کے نوجوان انقلابیوں میں ولید بن ولید مخزومی حضرت خالد بن ولید کا بھائی بھی شامل تھا، جو مدینہ پہنچتے ہی ایک زخم کے سبب وفات پا گیا تھا۔ وہ پتھریلی زمین پر پھسل کر گرا تھا تو اس کی انگلی کٹ گئی تھی، تب اس نے اپنا پاؤں باندھ کر یہ شعر پڑھا تھا۔ صلح حدیبیہ کی شرط کے مفہوم سے بھی آشنا تھی، جس میں سراج سے بات موجود تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے کسی بچے کو خواہ وہ مسلمان ہو کر آئے مدینہ میں پناہ نہ دینے کی پابندی کریں گے، سوائے اس کے کہ اس کے اہل اسے اجازت دے دیں۔ کہ ام کلثوم کو یہ خدشہ ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اس شرط کی پابندی کرتے ہوئے اسے مشرکین کی طرف واپس ہی نہ کر دیں۔ اس نے اپنے اس خدشہ کا اظہار ام المومنین حضرت ام سلمہ سے کیا، کیونکہ وہ مکہ سے اپنے دین کو لے کر بھاگی تھی۔ جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا قصہ بیان کیا تو آپ نے اسے تسلی دی۔
نوجوان ام کلثوم کا قصہ اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف اس کی ہجرت اور اس کی راہ میں اس کا مصائب اور خطرات کو برداشت کرنا اور تنہا ہجرت کا عزم کرنا اور 300 میل سے زیادہ پیادہ سفر کرنا، پیدل سفر کرنا، جبکہ راستے میں خطرات بھی تھے اور وہ ایک کمزور عورت، اور تمام عورتیں طبی طور پر کمزور ہوتی ہیں۔ فی الواقع ایک اشتیاق انگیز قصہ ہے، اس میں اس مجسم قربانی کا بیان ہوتا ہے۔ تو دوستو، جو دل میں راسخ عقیدہ کی حفاظت کے لیے خطرات پر سوار ہو کر کی جاتی ہے، جو عقیدہ اپنے رب کے نور سے چمک اٹھتا ہے اور اپنے حلقہ بگوش کو ایک نئی مخلوق بنا دیتا ہے۔ یہ نوجوان لڑکی جو ابھی 9 عمر تھی، جب اسلام کے اس کے دل کو مس کیا تو عقیدہ صافیہ اس کے دل میں راسخ ہو گیا، تو وہ اپنے اہل و عیال اور وطن کو فراموش کر بیٹھی۔ اسے دارالکفر کو چھوڑنے اور مدینہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنے کے سوا کوئی غم دامن گیر نہ تھا۔ اسے اپنے عقیدہ کی حفاظت کا شوق تھا، جیسے کہ اس نے مدینہ پہنچ کر اس کی سرات کی۔ وہ اس بات سے خائف تھی کہ اگر اذیتوں کا سلسلہ دراز ہو گیا تو وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے فتنہ میں پڑھ کر اسلام کو نہ چھوڑ بیٹھے۔ اسے اسلام چھوڑنے سے مر جانا آسان معلوم ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے مکہ کو چھوڑا اور تنہا پیادہ سفر مدینہ کو جانے کا فیصلہ کیا اور عملاً ہجرت میں مشغول ہوگی۔ جب مناسب وقت پر اس نے مکہ کو چھوڑا تو مصمم ارادے کی ہوئی تھی کہ وہ اس طویل اور بعید راستوں کو جو عظیم خطرات سے گھرا ہوا تھا یکا اور تنہا طے کرے گی، اکیلی طے کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک دلیر، شریف اور کریم خاندانی آدمی کو مقدر کر دیا، جسے مرد کم ہی ہوتے ہیں، نہ یہ اسے جانتی تھی اور نہ وہ اسے جانتا تھا، مگر وہ اس کے لیے ایک بہترین محافظ بن گیا۔ جہاں سے وہ چلا تھا، یہ آدمی خزاع قبیلہ سے تعلق رکھتا تھا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیف تھے۔ اس نیک سالہ اور راست باز خاتون کی ہجرت کے قصہ میں عقیدہ پر ثابت کرنے کے بہت سے سبق موجود ہیں، اور خزائی مرد کے قصہ میں دلیری، شرافت اور اعلی حسنہ پر ابھارنے والی بات پائی جاتی ہے، جس سے مردانگی کے راستوں میں روشنی حاصل کی جاتی ہے۔ ہم اس قصہ کو واقعی کی روایت کے مطابق مکمل طور پر بیان کریں گے۔ واقعی کا بیان ہے کہ مورخین کہتے ہیں کہ ہم ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط کے سوا کسی مسلمان قریشی خاتون کو نہیں جانتے جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی ہو، اور وہ خود بیان کرتی کہ ہمارا ایک جنگل تھا جہاں میرے رشتہ دار مقیم تھے اور میں وہاں 4 دن رہا کرتے تھے۔ یہ جنگل تنیم یا حساس کی جانب تھا، پھر میں اپنے گھر والوں کے پاس واپس آ جایا کرتے تھے۔ وہ میرے جانے پر برا نہ مناتے تھے، یہاں تک کہ میں ایک دن سفر ہجرت کی نیت کر لی۔ پس میں ایک روز مکہ سے نکلی، گویا میں اس جنگل میں جانا چاہتی موضوعات پر حاوی تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم قریشی کی شادی زید بن حارث سے کر دی تھی۔ اس قانون کے نزول سے قبل بعض صحابہ نے مشرک عورتوں سے شادی کی ہوئی تھی جو مکہ میں مقیم تھی۔ اس قانون کے نازل ہونے کے بعد اس نکاح کو فسخ ہو جانا واجب ہوگا اور مسلمان مرد اور مشرکہ عورتوں کے درمیان کوئی قانونی جواز باقی نہ رہا۔ تمام مسلمان مردوں نے اپنی مشترکہ بیویوں کو طلاقیں دے دی۔ ان صحابہ میں حضرت عمر بن خطاب بھی تھے، آپ نے اپنی 2 بیویوں کو طلاق دے دی۔ ام کلثوم بنت زوال القزیہ عبید اللہ بن عمر کے ساتھ ابو جہل بن حذیفہ بن خانم نے شادی کی، یہ دونوں مشرک تھے، اور کربتہ بن ابی امیتہ بن مغیرہ سے اسلام قبول کرنے سے قبل حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے شادی کی تھی۔ اس قانون پر عمل درآمد ہوتا رہا اور کسی مسلمان عورت کا کسی کافر مرد سے شادی کرنا حرام ہو گیا تھا، خواہ وہ کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتی ہوں۔ اسی طرح کسی مسلمان مرد کا غیر مسلم سے سوائے کتابیہ عورت کی شادی کرنا حرام ہو گیا۔ کتابیہ سے یہودیہ یا نصرانیہ عورت مراد ہے۔ ایک دوسری آیت میں اس تحریم عالم کی تخصیص کر دی گئی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ آج تمہارے لیے حلال چیزیں حلال کی گئی اور جو لوگ کتاب دیے گئے ان کا ذبح تم کو حلال ہے،
اور تمہارا زیبا ان کو حلال ہے، اور پارسا عورتیں بھی جو مسلمان ہوں، اور پارسا عورتیں ان لوگوں میں سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئی، جبکہ تم ان کو معاوضہ دے دو، اس طرح سے تم بیوی بناؤ تو علانیہ بدکاری کرو اور نہ خفیہ آشانی کرو۔ انہیں مشرک خامدوں کے ساتھ ملا کر رکھے۔ یہ بات جدید قانون کے مطابق حرام ہے کہ کوئی مشرک کسی مسلمان عورت سے نکاح کرے یا کوئی مسلمان کسی مشرکہ سے نکاح کرے۔ ام کلثوم کی ہجرت کے بعد جو آیت قرآن پاک نازل ہوئی، اس نے ام کلثوم کی مشکل کو حل کر دیا، اور وہ یہ تھی جس کا ترجمہ ہے: اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں ہجرت کر کے آئے تو تم ان کا امتحان کر لیا کرو۔ ان کے ایمان کو اللہ ہی خوب جانتا ہے، پس اگر ان کو مسلمان سمجھو تو ان کو کفار کی طرف مت واپس کرو، نہ تو وہ عورتیں ان کافروں کے لیے حلال ہیں اور نہ ہی وہ کافر ان عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ اس جدید قانون کے نزول کے علاوہ قرآن پاک نے اہل مکہ کے ہر مشرک مرد کو جس کے مسلمان بیوی اسے چھوڑ کر ہجرت کر گئی ہو راضی کرنے کا حکم دے دیا کہ حکومت صلح حدیبیہ کی قیام کی وجہ سے وہ تمام اخراجات اسے واپس کرے جو اس نے اپنی بیوی کے مہر میں اور جو اسلام کی جدید قانون کے مطابق متعلقہ ہو کر اس پر حرام ہو گئی تھی، برداشت کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بامی رضامندی کے متعلق فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے: اور ان کافروں نے جو کچھ خرچ کیا ہو وہ ان کو ادا کر دو، اور تم کو ان عورتوں سے نکاح کر لینے میں کچھ گناہ نہ ہو جبکہ تم ان کے مہران کو دے دو۔ اور جدید قانون کے ضمن میں جو صورت ممتنع میں بیان ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر ہر اس بیوی کو حرام قرار دے دیا جو اپنے شرک پر قائم ہے، جس طرح اس نے کسی بھی مشرکہ عورت سے شادی کرنے کو حرام قرار دیا، اور فرمایا ہے، جس کا ترجمہ: اور تم کافر عورتوں کے تعلقات کو باقی مت رکھو۔ مورخین نے یہاں پہ بیان کیا کہ اس نئے قانون کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم کے دونوں بھائیوں عمارہ اور ولید کو اس جدید ضابطے کی اطلاع دی، اور صلح حدیبیہ میں شامل مشرکین کی بیویوں کو اوزانہ دینے کے بارے میں جو حکم نازل ہوا اس کے متعلق بھی بتا دیا۔ وہ دونوں مکہ گئے اور قریش کو اس بات کی اطلاع دی، انہوں نے اس برابری کو قبول کر لیا، اور اس حکم سے راضی ہو جانے کے بعد وہ عورتوں کی واپسی کے مطالبے سے دستبردار ہو گئے۔ ام کلثوم کے قصہ پر ابھی تھوڑے ہفتے ہی گزرے تھے کہ خود قریش رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانے آئے کہ وہ قریشی بچوں کی واپسی کی اس شرط سے بھی دستبردار ہوتے جو معاہدہ میں شامل تھی۔ یہ ایس میں کمزور قریشی مسلمانوں کی مسلح کارروائیوں کا پھیلا ہوا اثر تھا۔ اس کے بعد اہل مکہ کی طرف سے ان کے مردوں اور عورتوں کو واپس نہ کرنے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ملزم نہیں بن سکتے تھے، اور ام کلثوم جس کی وجہ سے یہ قانون نازل ہوا ابھی تک شادی شدہ نہ تھی، بلکہ یہ قانون عام تھا، اور کئی جہاں جا کر رہا کرتے تھے۔ جب وہ شخص جو ہمارے پیچھے آ رہا تھا واپس لوٹ گیا تو میں نکل ایک راستے پر پہنچی، کیا دیکھتی ہوں کہ خزاع قبیلہ کے ایک آدمی سامنے کھڑا ہے۔ یہ ام سلمہ فرما رہی ہیں، اس نے مجھ سے دریافت کیا کہ کہاں جانا چاہتی؟ میں نے جواب دیا کہ مجھے کوئی اپنی ضرورت ہے تو کیوں پوچھتا ہے، اور تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں خزاع قبیلہ سے تعلق رکھتا ہوں۔ جب اس نے خزاع کا ذکر کیا تو مجھے تسلی ہوئی، کیونکہ خزاع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدہ میں شامل تھا۔ تو میں نے کہا یہ قریشی عورت ہوں، میں ایک قریشی عورت ہوں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتی ہوں، اور مجھے راستے کا کوئی پتہ نہیں۔ اس نے جواب دیا، شب و روز ان راستوں پر چلنے والے ہیں، ان سے خوب آگاہ ہیں، میں مدینہ تک تمہارا ساتھ دوں گا۔ پھر وہ اپنے اونٹ کو میرے پاس لایا اور میں اس پر سوار ہو گئی، اور وہ میرے اونٹ کو چلاتا تھا۔ خدا کی قسم اس نے مجھ سے ایک بات تک نہ کی، جب وہ اونٹ کو بٹھاتا تو مجھ سے دور ہٹ جاتا، اور جب میں اونٹ سے اتر جاتی تو اونٹ کے پاس آ کر اسے درخت کے ساتھ باندھ دیتا اور مجھ سے پرے ہٹ جاتا، یہاں تک کہ جب شام ہو جاتی تو اونٹ کو چارہ کھلائے بغیر اسے اپنے قریب کر لیتا اور مجھ سے پیٹھ پھیر لیتا، اور جب میں اس پر سوار ہو جاتی
تو وہ اس کی مہار پکڑ لیتا، اترنے تک پیچھے کی طرف متوجہ نہ ہوتا۔ ہم اسی طرح چلتے رہے یہاں تک مدینہ آ گئے۔ اللہ تعالیٰ اس ساتھی کو جزائے خیر دے۔ کلثوم کہا کرتی تھی کہ خزا کیا ہے، اچھا قبیلہ ہے۔ اس کے بعد میں المومنین حضرت سلمہ کے پاس گئی اور میں نقاب اوڑے ہوئی تھی۔ آپ نے مجھے نقاب اتارنے تک بالکل نہ پہچانا۔ وہ مجھ سے چمٹ گئی اور فرمانے لگی، کیا تو نے خدا اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی ہے؟ میں نے جواب دیا، ہاں، لیکن مجھے یہ خوف دامغین ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مشرکین کی طرف واپس لوٹا دیں گے، جیسے انہوں نے میری طرح آنے والے مردوں ابو جندل اور ابو بصیر کو واپس لوٹا دیا۔ اور اے سلمہ، مردوں کا حال عورتوں جیسا نہیں ہوتا۔ لوگ مجھے تلاش کر رہے ہوں گے اور مجھے ان سے جدا ہوئے 8 دن ہو چکے ہیں۔ جس قدر میں مقصود الخبر ہوتی گئی ہوں، اسی قدر وہ میری تلاش کر رہے ہوں، یہاں تک کہ وہ مجھے پالیں گے۔ واقعی یہاں پہ کہتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمہ کے پاس آئے تو انہوں نے آپ کو سلمہ کے حالات بتائے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خوش آمدید کہا۔ کلثوم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنے دین کو لے کر آپ کے پاس بھاگ کر آئی ہوں، میری حفاظت کیجیے اور مجھے ان کی طرف واپس نہ لوٹائیے۔ وہ مجھے فتنہ میں ڈالیں گے اور اذیت دیں گے، اور مجھ سے اذیت پر صبر نہیں ہو سکتا۔ میں ایک عورت ہوں، عورتوں کی کمزوری سے آپ واقف ہیں۔ میں نے آپ کو 2 آدمیوں ابو جندل اور ابو بصیر کو مشرکین کے طرف واپس کرتے ہوئے دیکھا ہے، یہاں تک کہ ایک تو ان سے محفوظ ہو گیا اور میں ایک عورت ہوں۔ جب کلثوم مکہ سے پوشیدہ طور پر نکلی اور اس کے اہل خانہ کو پتہ چلا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر گئی ہے، تو انہوں نے اسے واپس لانے کے لیے اس کے 2 بھائیوں ولید اور عمارہ بن عقبہ کو بھیجا تھا، تاکہ صلح حدیبیہ کی شرائط کی تنفیذ ہو سکے۔ اگر قرآن پاک کا نیا قانون نازل نہ ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلثوم کے اس کے اہل خانہ کے پاس واپس بھجوانے کا عزم کیے ہوئے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا گیا کہ معاہدہ کے باموجب مردوں کو ان کے اہل کی طرف واپس کرنا ضروری ہے، مگر مومن مستورات کو متعلقاً واپس کرنا جائز نہیں، خصوصاً ان مستورات کو جن کی واپسی کا قریش مطالبہ کرتے ہیں، تاکہ وہ ان کے اوپر دوبارہ اپنا وہی ظلم و ستم جاری رکھے۔ تو دوستو، غزوہ موتا کے بعد اور فتح مکہ سے قبل اسلامی فوج نے جو عسکری کارروائیاں کی، ان میں وہ سریہ بھی تھا جس کی قیادت حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ نے بحر احمد کے سال پر دیار جہنیتا تک کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح کو بلا کر 300 انصار اور مہاجرین کا دستے کی قیادت عطا کی، ان میں حضرت عمر بن خطاب بھی شامل تھے۔ آپ نے ابو عبیدہ کو حکم دیا کہ وہ اپنے سریہ کو لے کر جہنیہ پر حملہ کریں، جو ابھی تک بت پرستی پر قائم تھا۔ ان کے حملہ کی مناظر مدینہ سے 5 راتوں کے فاصلے کے بعد شروع ہوتی تھی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس سریہ کے تمام آدمی پیادہ تھے اور ان کے پاس گھوڑے یا ہتھیاروں کو لے جانے کے لیے چند اونٹ کے سوا اور کچھ نہیں تھا، جن پر انہوں نے اپنا سامان لادا ہوا تھا۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے، کسی مورخ نے بیان نہیں کیا کہ ابو عبیدہ کا سریہ قبیلہ جہنیہ کے خلاف کسی جنگ میں شامل ہوا۔ ہاں، مورخین کے سیاق و کلام سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ کسی جنگ میں شامل ہوا کہ حضرت ابو عبیدہ اپنے آدمیوں کے ساتھ دیار جہنیہ تک پہنچے، جہاں بحر الکلظوم کے ساحلی علاقوں میں گھوم پھر کر آپ نے حالات کا جائزہ لیا۔ یہ علاقہ جہنیہ کے تابع تھا۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ منازل جہنیہ تک پہنچنے سے قبل ہی سریہ مذکورہ کا کارزار ختم ہو گیا، جہاں تک کہ انہوں نے فاقہ کشی سے تنگ آ کر خبط کے پتے کھائے، جس کے باعث اس کا نام سریہ خبط رکھا گیا۔ مورخین کہتے ہیں کہ انہوں نے خبط کو کھایا اور وہ ان دونوں گچھوں کی صورت میں تھا، حتیٰ کہ ان میں سے بعض کی باچھیں اونٹ کے ہونٹ کی مانند ہو گئی۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم وہاں کچھ عرصے ٹھہرے، یہاں تک کہ لشکر میں موجود ایک آدمی نے کہا، اگر ہمارا دشمن سے مقابلہ ہوتا تو جو تکلیف ہمیں پہنچی تھی، اس کے باعث ہم ہل بھی نہیں سکتے تھے۔ اس غزوہ میں اسلامی فوج بھوک کے باعث ہلاک ہونے کے قریب ہو گئی تھی۔
تو ایک انصاری کی سخاوت کا شورا ہوا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے صحاب کے ذکر کو اپنے اس قول کے ذریعے دعا بخشا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ، اس فوج میں خزرہ کا سردار قیس بن سعد بن عبادہ بھی شامل تھا، جو جاہلیت اور اسلام میں اپنی سخاوت کی وجہ سے مشہور تھا. جب قیس بن سعد نے، جو ایک بے مال نوجوان تھا، بھوک کے باعث سریہ کے حالت زار کو دیکھا تو وہ ایک بدو کے پاس گیا جو جہنیہ کے ایک چھوٹے سے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اور اسے کہا کہ وہ دشمنی چھوڑ کر مسلمانوں سے صلح کر لے اور میرے پاس کچھ اونٹ فروخت کر دے تاکہ میں انہیں فوج کے لیے ذبح کر دوں، اور میں ان اونٹوں کی قیمت مدینہ میں جا کر کھجوروں کی صورت میں دوں گا. جہنیہ قبیلے کے آدمی نے قیس بن سعد سے کہا کہ خدا کی قسم، مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ تم کون ہو. اس نے جواب دیا، میں قیس بن سعد بن عبادہ بن بلیم ہوں. جہنیہ قبیلے کے آدمی نے کہا، تو نے مجھے اپنے نسب کے متعلق نہیں بتایا، مگر اہل یثرب کے سردار سعد کے ساتھ میری دوستی ہے. قیس نے اس سے 5 اونٹ خریدے. بدو نے تمام اونٹوں کی قیمت 2 وسق رکھ 12 من آل ولیم کی کھجوریں لگائی. قیس نے کہا، بہت اچھا. جہنیہ قبیلے کے آدمی نے کہا، گواہ دو. تو انصار کی ایک جماعت نے، جن کے ساتھ مہاجرین کی ایک جماعت بھی تھی، آپ کی گواہی دے دی. قیس نے کہا، کیا وہ شخص گواہی دے جس کو تو پسند کرتا ہے؟ گواہی دینے والے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی شامل تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، میں گواہی نہیں دوں گا. یہ شخص خالی ہاتھ ہے، اس کے پاس کوئی مال نہیں، مال تو اس کے باپ کا ہے. تو جہنیہ قبیلے کے آدمی نے کہا، خدا کی قسم، سعد اپنے بیٹے کے ساتھ چند وسق کھجوروں کی وجہ سے عہد شکنی نہیں کر سکتا، اور میں اس کے خوبصورت چہرے اور اچھے کاموں کو دیکھ رہا ہوں. تو قیس نے 3 اونٹوں کو پکڑ کر 3 جگہوں پر ذبح کر دیا. جب چوتھا دن آیا تو اس کے امیر نے اسے روک دیا اور کہا کہ کیا تو نے اپنے عہد کو توڑنا چاہتا ہے، اور تیرے پاس کوئی مال بھی نہیں ہے؟ میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ آئندہ اونٹ ذبح نہ کرنا. قیس نے جواب دیا، اے ابو عبیدہ، کیا آپ ابو ثابت سعد بن عبادہ کی کنیت ہے؟ وہ جانتے ہیں وہ لوگوں کے قرضے ادا کرتا ہے اور بوجہ برداشت کرتا ہے اور بھوک میں کھانا کھلاتا ہے، اور وہ راہ خدا میں جہاد کرنے والوں کے لیے چند وسق کھجوریں نہ دے گا. قریب تھا کہ ابو عبیدہ اس سے نرمی اختیار کرتے اور اسے چھوڑ دیتے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے، اسے قسم دیجیے. انہوں نے اسے قسم دی اور اسے اونٹ ذبح کرنے سے روک دیا. اس کے پاس 2 اونٹ باقی رہ گئے. انہی پر قیس سوار ہو کر مدینہ لے آیا. صحابہ ان پر باری باری سوار ہوتے تھے. مورخین کا بیان ہے کہ جب سعد کو پتہ چلا کہ لوگوں کو وہاں سے اس طرح بھوک کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو اس نے کہا، اگر قیس وہاں ہوتا تو ضرور لوگوں کے لیے اونٹ ذبح کرتا. جب قیس آیا اور اس کی ساتھ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا، بھوک کی تکلیف میں تو نے لوگوں کے لیے کیا کیا؟ اس نے جواب دیا، میں نے اونٹ ذبح کیے. سعد نے کہا، تو نے ٹھیک کیا. سعد نے کہا، پھر تو نے کیا کیا؟ قیس نے جواب دیا، مجھے ایسا کرنے سے روک دیا گیا. سعد نے کہا، تجھے کس نے روکا؟ اس نے جواب دیا، میرے امیر ابو عبیدہ بن الجراح نے. سعد نے کہا، کیوں؟ قیس نے جواب دیا، اس نے خیال کیا کہ میرے پاس تو کوئی مال ہی نہیں ہے، مال تو میرے باپ کا ہے. میں نے کہا، میرا باپ دور والوں کا قرض ادا کرتا ہے، بوجھ اٹھاتا ہے، بھوک میں کھانا کھلاتا ہے، میرے لیے وہ یہ بھی نہیں کرے گا. سعد نے کہا، میں تجھے 4 باغ دیتا ہوں. قیس کہتا ہے کہ سعد نے اس کے لیے ایک تحریر لکھی اور سعد وہ تحریر لے کر ابو عبیدہ کے پاس گواہی کے لیے آیا. تو انہوں نے گواہی دی اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا تو انہوں نے گواہی دینے سے انکار کر دیا. مورخین کہتے ہیں کہ ان باغات میں سے سب سے کمتر باغ 50 وسق کھجوریں دیتا تھا. بدو قیس کے ساتھ آیا تو سعد نے اس کے وسق اسے پورے کر دیے اور اسے سواری کے لیے اونٹ اور لباس دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قیس کی کارروائی کا علم ہوا تو فرمایا، قیس ایک سخی گھرانے کا فرد ہے. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کی فوج میں شامل ہونے والے بعض صحابہ نے بیان کیا ہے کہ جب وہ بھوک سے لاچار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک چھوٹے پہاڑ جتنی مچھلی نکالی. فوج نے اسے کھانا شروع کر دیا. حضرت عبادہ بن سامت کہتے ہیں کہ ہم نے اسے 20 راتوں تک کھاتے رہے، یہاں تک کہ ہم موٹے اور تر و تازہ ہو گئے. اصحاب سیر و مغازی نے بیان کیا ہے کہ یہ مچھلی اس قدر بڑی تھی کہ 5 صحابی
اس کی ایک آنکھ میں داخل ہو کر سما جاتے تھے اور 5 آدمی اس کے حلق میں کھڑے ہو کر بیلچوں کی مدد سے چربی اتارتے تھے۔ بعض نے اس مچھلی کا نام امبر بیان کیا ہے۔ اصحاب شہر کا بیان ہے کہ امیر حابش، امیر جیش حضرت ابو عبیدہ نے حکم دیا کہ اس عظیم مچھلی کی ایک پسلی کو نصب کیا جائے۔ جب اسے نصب کیا گیا تو اس کے نیچے سے فوج کا سب سے طویل آدمی قیس بن سعد بن عمادہ سب سے طویل ترین اونٹ پر سوار ہو کر گزر گیا اور اس نے اپنے سر بھی نہ جھکایا۔ اس غزہ میں حاضر ہونے والے بعض آدمیوں نے بیان کیا کہ ہم اس مچھلی کی آنکھوں سے لکڑی کے ساتھ چربی اتارا کرتے تھے۔ جب ابو عبیدہ اپنے سریہ کے ساتھ واپس آئے تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مچھلی اور اس میں سے کھانے کی اطلاع دی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مچھلی اور اس میں کھانے کی اطلاع دی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس رزق کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نکالا اسے کھاؤ۔ پھر دریافت فرمایا، کیا اس مچھلی میں سے تمہارے پاس کچھ ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ مچھلی تھی، تو بعض لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس سے کچھ بھجوایا جسے آپ نے تناول فرمایا۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، غطفان کے قبائل اسلام کے دشمن تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منطقہ کی طرف 14 افراد پر مشتمل ایک جنگی گشتی دستہ بھجوایا اور انہیں حکم دیا تھا کہ وہ ان پر حملہ کریں۔ اس گشتی دستے کا لیڈر ابو قتادہ انصاری تھا۔ ابن ابی اسلمہ کا بیان ہے کہ ہم 14 آدمی تھے، ابو قتادہ ہمارے امیر تھے۔ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غطفان کی طرف بھیجتے ہوئے فرمایا، رات کو چلنا اور دن کو چھپ جانا، حملہ کرنا مگر عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کر۔ ہم نکلے یہاں تک کہ غطفان کے قریب پہنچ گئے۔ ابو قتادہ نے ہمارے سامنے تقریر کی اور ہمیں تقوی اللہ کی وصیت کی اور تمام آدمیوں کو جوڑا جوڑا بنا دیا، دو بنا دیا، اور کہا کہ کوئی آدمی قتل ہونے تک اپنے ساتھی کو نہ چھوڑے یا میرے پاس آ کر اس کی اطلاع دے، اور میرے پاس کوئی ایسا آدمی نہ آئے کہ میں اس سے اس کے ساتھی کے متعلق دریافت کروں تو وہ کہے کہ مجھے اس کا کوئی علم نہیں، اور جب میں تکبیر کہوں تو تم بھی تکبیر کرو، اور جب میں حملہ کروں تو تم بھی حملہ کرو، اور تلاش میں مبالغہ نہ کرو۔ بس ہم نے ان کے بڑے قبیلے پر حملہ کر کے اس کا گھیراؤ کر لیا۔ تو میں نے ایک آدمی کو چلاتے سنا، اے خضرہ، ہم ان پر رات کو حملہ آور ہوئے تھے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار سونتی تو ہم نے بھی تلواریں سونت لی۔ اس نے تکبیر کہی تو ہم نے بھی اس کے ساتھ تکبیر کہی۔ ہم نے قبیلے سے سختی کی تو ان میں سے کچھ آدمی لڑائی کی۔ اچانک میں دیکھتا ہوں کہ ایک طویل آدمی تلوار سونتے الٹے قدم پیچھے چل رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے مسلم، کیا تم جنت کو جانا چاہتا ہے؟ میں اس کے پیچھے پیچھے چلا تو اس نے مجھے کہا، تمہارا نبی بڑا مدبر ہے، اور اسی کی بات اصل بات ہے۔ وہ ہم سے مذاق کرتے ہوئے جنت جنت کہہ رہا تھا۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ سامنے آنے والا ہے، میں اس کے پیچھے لگ گیا تو میرے ساتھی نے مجھے آواز دی کہ دور نہ جانا، ہمارے امیر نے ہمیں تلاش میں مبالغہ کرنے سے منع کیا ہے، اور میں نے اس کی گدی کی وسط میں تیر مارا۔ پھر اس نے کہا، اے مسلم، جنت کے قریب ہو جا، تو میں نے اسے تیر مار مار کر ہلاک کر دیا۔ پھر وہ مردہ ہو کر گر پڑا تو میں نے اس کی تلوار لے لی، اور میرا دوست مجھے آواز دے کر کہنے لگا کہ تو کہاں جا رہا ہے؟ خدا کی قسم، اگر میں ابو قتادہ کے پاس گیا اور اس نے تمہارے بارے میں پوچھا تو میں اسے سب بتا دوں گا۔ راوی کہتا کہ میں اسے ابو قتادہ سے قبل ملا تو میں نے کہا کہ امیر نے میرے متعلق پوچھا ہے، اور اس نے جواب دیا ہاں، اور امیر ہم دونوں پر ناراض ہوا، اور اس نے مجھے بتایا کہ انہوں نے غنام کو اکٹھا کر لیا اور ان کے سردار کو قتل کر دیا۔ پس میں ابو قتادہ کے پاس آیا تو اس نے مجھے ملامت کی، اور میں نے عرض کیا، میں نے اس قسم کے آدمی کو قتل کیا ہے۔ تو دوستو، یہیں پر رکتے ہیں، کل ہم اگلی قسط میں یہاں سے بیان کریں گے۔ اللہ حافظ۔